سفر ظلم میں رہ کے یہ آتی تھی صدا، بابا آہستہ چلو گھٹتا ہے دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایام عزا یہ وہ سلسلہ ہے کہ ہر گھر میں عزا خانے ہیں، ہر بچہ عزادار بنا ہوا ہے۔ مجلسوں کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ، گھروں میں غازی عباس علمدار کا پرچم سجا ہوا، تبرک کا اہتمام، شربتوں کا بنانا، ہر کردار میں ہم امام حسین علیہ السلام کو پاتے چلے جاتے ہیں، اور ہر لمحے در لمحے ان کا پرسہ شہزادی کونین کی خدمت میں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج علی ٹی وی کی جانب سے ایک ایسا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں جس کا نام سفر ظلم کیا گیا۔ سفر ظلم جو بعد کربلا امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کی خواتینوں پر یا ان کے خاندانوں کے خواتینوں پر یا ان کے اصحاب اور انصاروں کی خواتینوں پر جو ظلم ہوا، جو مظالم ڈھائے گئے، جو تاریخوں میں ہمیں ملتا ہے، جو مختل کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ظلمت کی انتہا اس وقت ہی ہو گئی جب میرے مولا کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کے نانا کے شہر سے نکالا گیا، انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو یا مدینے میں جنگ ہوگی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نانا کے شہر میں کسی بے گناہ کا لہو نہیں بہنے دوں گا۔ لہٰذا گوارا کیا مولا نے، جب مولا سے کہا گیا تو آپ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا، میرے مولا نے اس بات کو مان لیا اور کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا ظلم یہی ہوا کہ جب میرے مولا چلے ہیں تو پورے گھرانے کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم کی انتہا شروع ہو چکی تھی، اور یہ شروع جب ہوئی تو وہ تاریخ تھی روز 28 رجب المرجب۔ لیکن ہم اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا۔ ولید ابن عبد الملک نے میرے مولا کو خط لکھ کے پیغام بھجوائے، ابن زیاد کی جانب سے میرے مولا کو پیغام آیا، اور جب مولا نے جا کر ولید کے دربار میں یہ کہہ دیا کہ میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو شراب پیتا ہو، جو نشے کی حالت میں دھت ہر ان کاموں کو انجام دیتا ہو جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہو، ان کے ساتھ غلط کاموں کو انجام دیتا ہو، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہو، حرام غذا کو فراموش کرتا ہو، کھاتا ہو، اور مولا نے جب اس بات کا انکار کر دیا تو تاریخ بتاتی ہے سلسلہ ظلمت، سفر ظلم شروع ہو گیا۔ پھر ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سفر ظلم جب شروع ہوا تو یہ مکہ معظمہ تک چلا، اور جب مکہ معظمہ میرے مولا پہنچ گئے اور مولا نے وہاں پر اپنی ایک بستی بسانی شروع کر دی، اور ظالم کو یہ خبر ہو گئی، اس نے خانہ کعبہ میں امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے کا ارادہ کر لیا،
اور جب یہ خبر میرے مولا کو ملی تو میرے مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عمرہ بجا لا کر اپنا سفر طے کیا، اور اس منزل پر میرے مولا پہنچے کہ جس منزل کے لیے میرے مولا کو ان کے نانا رسول نے بتایا تھا کہ اے میرے لال، ایسی جگہ تمہیں پہنچنا ہوگا کہ جس کا نام زمین کرب و بلا ہوگا۔ کربلا میرے مولا جب پہنچ گئے، وہ وقت، وہ انتظام، یا یوں کہوں کہ مولا نے اپنے کردار کو بتانے کے لیے، اپنی ذہنیت کو بتانے کے لیے، اپنی امت کو درس دینے کے لیے کربلا کی سرزمین کو مولا نے خریدا۔ خریدنے کے بعد میرے مولا نے اسی زمین کو انہیں عطا کر دیا، اور جب وہی زمین ان تک واپس دے دی گئی، بنی اسد کے مردوں کو دے دی گئی، اور مولا نے بس 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی میرا زائر میری قبر کا پتہ پوچھتا آئے تو انہیں میری قبر پر 3 روز کا مہمان کرنا۔ اس کے بعد دوسری شرط میرے مولا نے یہ رکھی کہ جب ہماری لاشیں اوریا پڑے ہو تو ہمارے قبر میں دفنا دینا۔ اور تیسری شرط میرے مولا نے یہ رکھی، اور مولا نے یہ کہا کہ اگر تم کسی خوف ظالم کے وجہ سے ہمیں دفنانے نہ آئے تو تمہارے بچوں یا تمہاری عورتوں سے کہہ دینا کہ ہماری بدن پر مٹی ڈال دے۔ اللہ اکبر! کیا ظلم میرے مولا پر تھا، کیا تکلیف میرے مولا پر تھی، کیا مصیبت میرے مولا پر تھی۔ دریا کے کنارے میرے مولا کے پہرے تھے۔ جب ہر کا لشکر کرب و بلا کی سرزمین پر میرے مولا کے بمقابل کھڑا ہوا، اتنا پیاسا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یا مولا حسین، ہم بڑے پیاسے ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں پانی پلا دو۔ دریا پر میرے مولا کا پہرا تھا۔ مولا نے ایک آواز بلند کی، مولا عباس کو بلایا، شہزادے جناب علی اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ہر کا لشکر سیراب ہو جائے، کوئی ان کے لشکر میں پیاسا باقی نہ رہے۔ یہاں تک کہ مولا نے حکم دے دیا کہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کرو اور انہیں پانی عطا کرو، پانی دے دو۔ لیکن عزیزان گرامی، جس لشکر ہر کو مولا نے پانی پلایا، جو میرے مولا کے بمقابل کھڑا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم امام حسین کی ہمت کو کیسے توڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس روحانی طاقتیں موجود ہیں، ان کے پاس قوت طاقت موجود ہے، ان کے پاس وفادار عباس علمدار موجود ہے، اور جب یہ چیز ظالموں کو اذیت دے رہی تھی تو بس انہوں نے ارادہ کر لیا، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا کام کرے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے والے نڈھال ہو جائے، بے بس ہو جائے، پریشان ہو جائے، تکلیف میں آ جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جو دریا پر اپنے خیمے نصب کیے تھے، مولا کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے خیموں کو ہٹا لیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ظلم کی انتہا تھی، مظلومیت میرے مولا کی تھی، تکلیف، پریشانی، کہ جب مولا کو دریا سے پہرے ہٹانے کو کہا گیا، دریا سے خیمے ہٹانے کو کہا گیا، میرے مولا نے اس چیز کی بھی قربانی دے دی۔ کیفیت یہ آئی، خیموں میں پانی نہ تھا۔ مولا نے جب کہا کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، تو کہا آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، 3 دن کی تکلیفوں سے جب یہ سفر شروع ہوا، ظلم کا انتہا ہو گئی۔ خیموں میں التش التش کی صدائیں بے بس بچوں کی گونجنے لگی، ماؤں کے دودھ خشک ہونے لگے،
بچے پیاس کی شدت میں تڑپنے لگے. اور جب روز عاشور کا دن آیا، میرے مولا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا. مولا نے کہا جنگ کی پہل ہماری جانب سے نہیں ہوگی، جنگ کی شروعات اگر کرنی ہو تو وہ کریں گے. اذان علی اکبر مولا کے لشکر میں گونجی. بیویوں نے اپنے اپنے جانمازوں کو بچھایا، اپنی اپنی اولادوں کو قربانی کے لیے تیار کیا. انتہا یہ تھی کہ جب امام کی جانب سے میدان میں جو بھی جاتا تھا شدید پیاس کی شدت میں گرفتار تھا. 3 دن کی بھوک تھی، 3 دن کی پیاس تھی. انتہائی ظلم میرے مولا پر یہ ہوتا رہا کہ سفر امام کی جانب سے ایک سپاہی مولا کی جانب سے بڑھتا تھا تو ابن زیاد کے لشکر سے کئی سپاہی آتے تھے. ہزاروں کا لشکر ایک اصحاب یا ایک انصار یا ایک بنی ہاشم کے فرد کو گھیر لیتا تھا. طاقت روحانی ایسی تھی، طاقت قربانی ایسی تھی، جذبہ قربانی محبت امام میں ایسی تھی کہ جان لگا دیتے تھے، جنگ کرتے چلے جاتے تھے، شدت پیاس کو برداشت کرتے تھے. اصحاب اپنی جانوں کی قربانی دے کر آخری سلام میرے مولا کو کرتے تھے. ان کا لاشا اٹھانے میرا مولا آتا تھا، اور جب ان کے لاشے کو مولا اٹھانے کے لیے آتے تھے، مولا کی غربت یہ ہوا کرتی تھی، مولا کی شدت پیاس کی انتہا کوئی نہیں جانتا تھا کہ مولا کی پیاس کب سے شروع ہوئی تھی. جب سے مولا نے کربلا میں قدم رکھا تھا اس وقت سے مولا نے پیاس مولا کی برقرار تھی، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے بچے پیاسے رہیں گے. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جب میرا مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، 70 لاشیں میرے مولا نے اٹھا لی. مولا عباس علمدار کے بازو اٹھا لیے، جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا. کیا ظلم تھا نا میرے مولا پر. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب ننھے سے علی اصغر کے گلے میں تیر چلا، گھڑی عصر کی تھی، وقت عصر کا تھا، مولا نے میدان میں جا کر ابن زیاد کے لشکر سے کہا تھا، اے ابن زیاد، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر ہو سکے تو ایک قطرے آب اسے عطا کر دے. تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی ظلم اس وقت تھا کہ فوج جانتی تھی کہ ان کے خیموں میں پانی نہیں ہے. پلٹ پلٹ کر ابن زیاد کا لشکر رو رہا تھا، لیکن کسی نے ننھے سے بچے کو پانی نہیں دیا. ابن زیاد نے جب دیکھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لشکر ہماری جانب سے پلٹ جائے، حسین کی جانب چلا جائے، لہذا حرملہ جو سب سے بڑا تیر انداز تھا، جو کربلا میں آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ 3 تیر کو لے کے آیا تھا. اس کا ایک تیر 3 بھال کا تیر تھا، جو گھوڑوں کو مارنے میں، اونٹوں کو مارنے میں کام آتا تھا. ابن زیاد نے حرملہ کو حکم دیا اور کہا کہ حرملہ تو تیر چلا. ننھا سا بچہ آگوش امام میں کروٹ لے رہا تھا، حرملہ نے تیر چلایا، بچے کا گلا چھیدتا ہوا میرے مولا کے بازو سے نکلا. غربت امام، مصائب امام،
मुसीबत इमाम कि जब उस तीर को मौला ने खींचा है ना, तो खून का फव्वारा ऐसा बुलंद हुआ। तारिक बताती है, खुदा किसी वालिद को ये मंजर ना दिखाए जो जुल्म मेरे मौला पर हुआ। नन्हा सा बच्चा मौला की गोद में दम तोड़ चुका था। अपने अबा की दामन में मौला ने उसे लिपटाया, 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे हटे। हर कदम पर मौला कहते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बे क़ज़ाए अन तस्लीमन ले अमरे। खुदा से कहते जाते थे, परवरदिगारा मैंने सब कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना छोटा सा बेशीर बच्चा तेरे नाम कुर्बान कर दिया। चले मौला, मैदान से आए, छोटी सी लहद बनाई, कब्र में नन्हे से असगर को सुलाया, कब्र को बंद कर दिया। तारीख बताती है कि सफर जुल्म में इंतहा जालिमों ने उस वक्त की कि जिस बच्चे को मौला ने कब्र में सुलाया था ना, 11 मुहर्रम को जालिमों ने नेज़ों की अनी को कब्र में चुभोया और नन्हा सा लाशा अपने नेज़ों पर बुलंद किया। नन्हे से लाशे को ज़मीन करबला पर गिराया। जालिम शिम्र ने मेरे नन्हे से अली असगर के गले पर खंजर चलाया और 72वां सर नौके नेज़ा पर बुलंद हुआ। इंतहाए जुल्म करबला में उस वक्त नजर आया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर शिम्र सवार था। तारीख बताती है कि जब उस जालिम ने मेरे मौला पर खंजर चलाना चाहा, मौला से कहता है कि हुसैन, मैं तुझसे बड़ी नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मौला को जब सर से अमामा खींचा, मौला के गेसुओं को खींचा, इतनी सूखा मेरे मौला का गला था कि मौला की रगे गर्दन नजर आने लगी। और जब वो रगे गर्दन मेरे मौला की शिम्र को नजर आई तो उसने मेरे मौला पर ऐसे खंजर चलाया कि इंतहा हो गई। उलमा बयान करते हैं कि अगर मख्तल पढ़ ली जाए शहादत इमाम हुसैन की, मसाइब पढ़ लिए जाए मेरे मौला हुसैन के, तो का कोई जिंदा नहीं रहेगा। हमसे तो बस ये पढ़ा जाता है, आप बस सुनते चले जाते हैं, लेकिन उस इमाम का लाशा जो तीरों से जख्मी था, पामाल था। तारीख बताती है कि सफर जुल्म जब तीले ज़ैनबिया पे शहजादी ज़ैनब थी, बीबी को कुछ नजर नहीं आया। एक जालिम ने शहजादी ज़ैनब को तीले ज़ैनबिया से उतरते हुए देख लिया। वो दौड़ता हुआ इब्ने ज़ियाद के पास आया और इब्ने ज़ियाद से कहता है कि इब्ने ज़ियाद, क्या तू जानता है कि अली की बेटियां भी हुसैन के साथ आई है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि अली की बेटियां हुसैन के साथ आई हैं। तो कहा कि बस, ऐ इब्ने ज़ियाद,
علی کی بیٹیوں کو اتنی مہلت نہ دینا کہ وہ میدان میں آ جائے، کہ اگر یہ میدان میں آ گئی تو ہم جنگ جیت کر بھی جنگ ہار جائیں گے۔ اسی وقت ابن زیاد نے حکم دیا، ابھی میرے مولا کا لاشا میدان کی تپتی ہوئی دھوپ پر پڑا تھا، اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بہن اپنے بھائی پر روتی، بیٹی اپنے باپ کا ماتم کرتی، ایک بیٹا اپنے بابا کی لاشوں کو دیکھ پاتا، کہ لمحوں میں حکم یزید ابن زیاد ظالم نے یہ دیا کہ حسین کے خیموں میں آگ لگائی جائے تاکہ حسین کی بہنیں میدان میں نہ آ سکیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو ظالموں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیبیوں کے سروں سے چادریں لوٹنی شروع کی۔ سوال جب پوچھا گیا تھا نا کہ ابن زیاد نے کیوں کہا بیبیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جائے، ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو حسین کے خیموں میں یہ مال غنیمت ہے، لہٰذا میں تمہیں مباح ٹھہراتا ہوں کہ جو لوٹنا ہے وہ لوٹ لو۔ انتہائی ظلم۔ تو جب بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوڑتی تھی نا، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو بیبیاں اپنی چادروں کو سنبھالتی تھی۔ ظالم کی نظر پڑی کہ ان چادروں کے پیچھے ان عورتوں کے گلوں میں داگینے ہیں، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہے وہ حکومت کا ہے، لہٰذا ظالموں نے چادریں اس لیے لوٹی کہ ان کے بدن کے داگینوں کو لوٹا جائے، ان کی جویلری کو لوٹا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب ننھی سی سکینہ کے کانوں سے ظالم نے بوندے چھینے تو بچی نے تڑپ کر یہی کہا، تو مجھ سے مانگ لے میں تجھے دے دوں گی، لیکن مجھ پر ظلم نہ کر۔ عورتوں کو اسیر کیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، چادروں کو لوٹا گیا، میرے مولا سجاد کے بستر کو جلایا گیا۔ اس وقت ایک امام کی حفاظت کرتی ہوئی ایک شہزادی نظر آئی جس کا نام شہزادی زینب تھا، جس نے ایک امام کو سنبھالا، درخت کے سائے تلے بٹھایا۔ روایتیں بیان کرتی ایک عورت دوسری عورت کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کاش کوئی ایک چادر دے دے۔ عورتوں نے اپنے بالوں سے پردہ کیا، اپنے چہرے کو چھپایا، اور جن کے بال بہت چھوٹے تھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا۔ شام غریبہ، غریبوں کی شام کا نام ہے کہ جس میں انتہائی ظلم ظالموں نے ڈھایا ہے۔ یہاں تک تو جتنے مرد تھے مولا حسین کے ساتھ سب شہید ہو گئے سوائے مولا سجاد کے۔ خدا نے امامت کو بچانا تھا، وارث امام کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے شدید بخار میں میرے مولا گرفتار ہوئے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا بخار تیز تھا کہ میرے مولا کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ ایک وارث موجود تھا لیکن انہیں ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، ان کے گلے میں تو کے خاردار ڈال دی گئی۔ ظلم میرے مولا سجاد پر اتنا ہوتا گیا کہ میرے مولا سجاد
اگر چلتے چلتے کچھ قدم رک جاتے تھے تو مولا کو تازی آنے لگتے تھے، مولا تڑپ جاتے تھے۔ اب یہیں سے جو سفر شروع ہوا وہ سفر ہے سفر ظلم کا، جو بعد امام حسین علیہ السلام ان کی خواتینوں پر ڈھایا گیا، مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے اس میں سفر ظلم میں ان بیویوں کا، ان خواتینوں کا کہ جو کربلا میں موجود بھی تھی اور جو کربلا میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا ایسا کردار تھا کہ وہ کربلا میں نہ ہوتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے نصرت کرتی رہی۔ تو انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ سفر ظلم میں وہ خواتین جو کربلا میں نہیں تھی لیکن پھر بھی کربلا میں ان کا وجود نظر آیا، کربلا میں ان کی نصرت نظر آئی۔ جب بیویوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ان میں ان بیویوں کے نام شامل ہیں۔ تو عزیزان گرامی کل ہم جانیں گے، کل ہم دیکھیں گے کہ کون وہ بیوی تھی جو کربلا میں نہ ہونے کے بعد کربلا میں موجود تھی۔ انشاءاللہ ان ایپیسوڈز کی ہم سیریز چلائیں گے جو ہمارے 10 ایپیسوڈز ہوں گے، اور ان 10 ایپیسوڈ میں ہم ہر ان بیویوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو کرب و بلا میں موجود بھی تھی اور کربلا میں نہیں بھی تھی۔ کچھ ایسی بیویاں کہ جس میں ہر وقت ہم ان کا ذکر سنتے آئے ہیں لیکن ہم ان کی ہسٹری کو نہیں جانتے۔ ہم تمام ان بیویوں کا تذکرہ کریں گے جو کربلا میں بعد امام حسین، جنہوں نے جناب زینب کا ساتھ دیا، جو کوفہ سے شام، شام سے بازاروں سے درباروں تک جناب زینب کے ہمراہ رہی، اور ظالموں نے جو ان پر ظلم کیا انہوں نے اپنی قربانیاں کیا دی، جس کی بدولت آج گھر گھر میں عزاخانے موجود ہیں، گھر گھر میں مجلسیں موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم جانیں گے سفر ظلم میں کل کردار خواتین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ علی ٹی وی آپ کے لیے اپنے تمام انجام حق کو دیتا چلا جائے گا اور ایسی کچھ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا علی ٹی وی سفر ظلم۔